آپ کی عقیدت اور آپ کے انقلابانہ جرأتمندی کو سلام، السلام علیکم، آداب۔ بلوا کی سرزمین میں جو کوچا دھامن اور کشنگل اسمبلی حلقے کا سرحدی علاقہ ہے، یہاں پر غیور اور انقلابی نوجوانوں آپ اس وقت استقبال کر رہے ہیں اس ذات گرامی کا جسے دنیا ظالموں کے خلاف ایک آہنی آواز سمجھتی ہے۔ اس شخص کا استقبال کر رہے ہیں جو ہندوستان میں مظلوموں کی، دلتوں کی، اقلیتوں کی ایک توانا آواز ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ آزادی کے بعد سے لے کر اس وقت تک دلی اور پٹنے کی ظالم سرکاروں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، ہمارے ساتھ جو ناانصافی کی، ہمارے کسی لیڈر نے ہماری وکالت نہیں کی۔ جن کو ہم نے ایم ایل اے ایم پی بنایا وہ جا کر اپنی پارٹیوں کا غلام تو بن گیا، سیمانچل کا ترجمان نہیں بن سکا۔ اور آج یہ ترجمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ ترجمانی بیرسٹر اسدالدین اویسی کر رہا ہے۔ ہم بیرسٹر اسدالدین اویسی کی لمبی حیات کی دعا کرتے ہیں۔ اور اے سیمانچل کے جنجر اور کنکن کے لوگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت بہکاوے میں مت آئیے۔ اس وقت آنکھیں کھول کر دیکھیے، آزادی کے 77 سالوں کے بعد مارندہ میں کوئی پل نہیں بن سکا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے قدم جہاں پڑے آج مارندہ میں پل بن رہا ہے۔ اس بات لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ آپ پر ظلم ہو رہا تھا، آپ سسکیاں بھی نہیں بھر رہے تھے۔ جب بیرسٹر اسدالدین اویسی آئے، جب MIM پارٹی آئی تو چن چن کر یہاں کے ایک ایک مسئلے کو پیش کیا گیا۔ اور کیا پیش کیا گیا کہ دیکھو یہاں غریب سب سے زیادہ ہے، ان پڑھ سب سے زیادہ ہے، پانی میں خرابی سب سے زیادہ ہے، بیمار ہم سب سے زیادہ ہے، ندیوں پر ہمارے پل نہیں ہے، بستیوں تک سڑک نہیں ہے۔ بیرسٹر اسدالدین کا قافلہ جہاں پہنچا، پورے ہندوستان کی میڈیا نے اس کی تصویر پورے دنیا میں پھیلائی۔ اور بہار سرکار کو شرم آئی کہ 70 سالوں تک اس مانندہ میں وزیر پل نہیں بنا سکا، کھاری گھر گھر کی بات نہیں کر سکا، آج کھارودوں میں پل بن رہا ہے۔ سوچو ذرا سا انقلاب کیسے آتا ہے۔ بولنے والے کو حق ملتا ہے اور گونگوں کو حق نہیں ملتا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ سے لے کر سڑکوں تک بلند آواز اٹھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی بلوا کی سرزمین نے MIM کے نام پر اظہار اسپی صاحب کو ووٹ دیا تھا اور اظہار اسپی صاحب دغا دے کر چلے گئے۔ ہمیں اس کا کوئی غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ جو لوگ اظہار اسپی کو MLA بنانے والے تھے وہ آج بھی پتنگ کا جھنڈا لے کر لہرا رہے ہیں۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک نیا لیڈر آیا ہے، نیا اس معاملے میں کہتا ہوں کہ ملت کی لیڈری کی دم بھرتا ہے۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ BJP کمزور تھی، نتیش کمار نے اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ RSS کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور مجاہد عالم نے CAA میں BJP کا ساتھ دی، اس کی پارٹی مودی کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کا نعرہ اس نے دیا۔ آج راجد کا چولا پہن کر رہا کہ ہم سیکولر ہو گئے ہیں، دنیا تمہارے 20 سالہ پرانی تاریخ کو دیکھ رہی ہے، جھوٹا سیکولر کو کبھی ہم سیکولر بننے نہیں دیں گے۔ اور آج بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلط لوگوں کی آواز کو کبھی اٹھنے نہیں دیں گے۔ مائی بہن کے نام پر اے غیرت مند مسلمانوں، اے غیرت مند دلتوں، تم کو عورتوں کا سرپرست بنا گیا ہے۔ عورت کی کمائی کھانے کے لیے تم نہیں ہو، ذرا غیرت تو کرو۔ تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کے فون نمبر کسی کے پاس ہوں گے، یہ عقل بھی تو ہم کو ہونی چاہیے۔ اگر قانون بنے گا، کیا ابھی 1100 روپیہ، سنو، 1100 روپیہ اگر بردھا پینشن ہوا ہے، صرف بھاجپا والے کو مل رہا ہے کہ راجد کو بھی مل رہا ہے؟ سب کو مل رہا ہے نا؟ جنہوں نے نتیش کو ووٹ دیا اس کو بھی مل رہا ہے، جنہوں نے نہیں دیا اس کو بھی مل رہا ہے۔ سڑک بنے گی تو کسی کے باپ کی مجالے کی پارٹی کا آدمی چلے، جب قانون بنے گا تو سب کو ملے گا۔ اور جس کی اولاد ہی نہیں وہ بچوں کی میلاد کرنے لگا ہے، جس کی سرکار ہی نہیں بنی ہے اور وہ پیسہ دے رہا ہے۔ یقین جانو سائبر کرائم ہو رہے ہیں۔ جو لوگ بھی کھاتا کے نام پر، جو لوگ بھی آپ کا آدھار کارڈ لیتے ہیں، جو لوگ بھی موبائل لیتے ہیں، خدا نے خواستہ کل کسی آوارہ کو وہ نمبر لگ گیا اور کسی آوارہ نے آپ کی بیٹی کو، بہن کو فون کیا تو کیسا لگے گا؟ اگر غیرت ہے تو دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے باز آؤ۔ آج دیکھو یہ نصیر صاحب